बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्क सदर का मुश्तरका इजलास से जो खिताब था जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस पर उन्होंने जो स्टैंस लिया कश्मीर पे, स्पेशली कश्मीर की मैं बात करूंगा, वो स्टैंस इतना फर्म था और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छे अल्फाज या इससे अच्छा स्टैंड कोई नहीं ले सकता जो कि तुर्क सदर ने लिया। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सेकेंडली, जिस हाई पावर डेलीगेशन के साथ वो आए हुए हैं और यहाँ पे जो MOUs और जो एग्रीमेंट्स साइन होने हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। थर्डली, FATF पे उन्होंने कहा जी कि हमारे पे दबाव ज़रूर है लेकिन फिर भी हम जनाब पाकिस्तान की हमायत करेंगे। सो ये 3 पॉइंट्स अगर लेके हम चले तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ये कोई नया इस्लामी ग्रुप यहाँ पे मर्ज नहीं हो रहा, बल्कि आई वुड से कि जो इस्लामी मुमालिक है या इस्लामी मुल्क जो है उससे जो ताल्लुकात है वो एक दफा फिर रिवाइव हो रहे हैं। लेट मी पुट इट दिस वे, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक नया ग्रुप बन रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि ये नया ग्रुप इस्लामी ग्रुप बनने नहीं जा रहा या बन नहीं रहा, बल्कि एग्जिस्टिंग जो ताल्लुकात है उसके अंदर रिवाइवल हो रहा है टर्की के साथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। और अगर देखा जाए तो पास्ट में भी किसी जमाने में पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट्स जो होते थे वो अफगानी हेड ऑफ स्टेट्स जो होते थे उनके अंदर एक खिंचाव सा होता था, और लेकिन उस वक्त भी तुर्की ने एक अहम रोल अदा किया और पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट जो है वो अफगान हेड ऑफ स्टेट के साथ उन्होंने एक ब्रिज बिल्डिंग का किरदार भी अदा किया। उसमें भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा ये कि डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा जो है उस पर रोशनी डालें, कोई इनपुट दे हमें कि ये एक बड़ा अहमियत का हामिल है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है और इसको हम हर एंगल से देख सकते हैं। एज फार एज द टर्किश इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, वो भी जरा जहन में रख लें, और एक फर्म स्टैंस, एक इस्लामी मुल्क की तरफ से एक फर्म स्टैंस ऑन कश्मीर, ये भी जरा जहन में रख लीजिएगा। इस सारी गुफ्तगू को यहाँ से अगर हम लेके आगे चलें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस विजिट इज कंसर्न्ड जी। और जो दूसरी खबर है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो ये है जनाब कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 के बाद जो पॉलिटिशियंस जो डिटेन है और वो डिटेन है जनाब नैब की या कस्टडी में है, उनका फ्यूचर क्या होगा, यानी कि उनको बेल्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी। ऑर्डिनेंस के ऊपर जो ऑर्डिनेंस आया है 2019, उसके आने के बाद कहाँ पे खड़े होंगे, इनकी बेल्स होंगी नहीं होंगी, इन पे रेफरेंसेस होंगे नहीं होंगे, और अगर इनको कस्टडी में रखा हुआ है तो इनका फ्यूचर क्या होगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ जनाब कि यहाँ पे कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन पे रेफरेंसेस नहीं बने हुए या उन पे इल्जामात साबित नहीं हुए लेकिन फिर भी वो नैब की कस्टडी में है। एंड एट द वेरी सेम टाइम जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आया है, उसके बाद उनको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी गई है सारी चीजें कि जो लोग फाइनेंस या रिश्वत लेने या रिश्वत लेने के इल्जामात हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, या जिन लोगों ने रिश्वत नहीं ली और उन पे या उन्होंने मिस यूज ऑफ पावर की है तो उनका फ्यूचर क्या होगा। इस पर मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रह चुके हैं, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब रह चुके हैं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस पे हमें अपनी इनपुट देंगे। और थर्डली पॉलिटिकल साइड पे भी मैं एक चीज को टच करता हुआ जाऊंगा जी आज अपने शो में, और वो ये है कि जनाब के लंदन प्लान, लंदन में क्या हो रहा है। लंदन में पॉलिटिशियंस स्पेशली नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और वहां पे चौधरी निसार साहब भी गए हुए हैं वहां पे जनाब। तो वो लंदन में व्हाट इज कुकिंग अप इन लंदन जी, लंदन में क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो खामोशी है हर जगह पे। खामोशी से मेरी मुराद ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनकी सेहत से मुतल्लिका चीजें हैं वो तो अपनी जगह जी, लेकिन उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब जो है वहां पे क्या एक्टिविटीज है उनकी, नंबर 1। नंबर 2 शहबाज शरीफ साहब की क्या एक्टिविटीज है वहां पे जी, और चौधरी निसार साहब का वहां पे जाना और इस वक्त जाना
کیا وہاں پہ سم تھنگ کوکنگ اپ اوور دیئر جی، یا وہاں پہ کیا پلان بن رہا ہے اور اس پلان کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں ہوگی نہیں ہوگی، بہت جلد ہوگی، کچھ مہینوں تک ہوگی، یا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے؟ لگتا ایسے ہے جناب کہ وہاں پہ کوئی چیز کوک اپ ہوتی ہے، کچھ چیزیں میچور ہوتی ہیں، لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پہ جا کے بات کھٹائی میں پڑ جاتی ہے. سو اسی قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن فائنل شیپ اپ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں، کیسے ہوں گی ان دا ڈیز ٹو کم، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. عباد ظفر صاحب ہیں، ایشیا ٹائم کے کورسپونڈنٹ ہیں پاکستان کے، میں ان سے چاہوں گا کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں. لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ اور ترک صدر کا پارلیمنٹ سے خطاب، اس کے علاوہ جناب بزنس کمیونٹی سے خطاب، پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب سے 1-on-1 میٹنگ، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے. جی ڈاکٹر صاحبہ. یہ ٹرائل ریلیشن شپ جو ڈیولپ ہوئی تھی 3 مسلم ممالک کے بیچ میں، اور جو کوالالمپور سمٹ کے طور پر سمجھے کلمنیٹ ہوئی تھی، اور کیونکہ پاکستان نے اس سمٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید اس میں تعطل آ گیا. لیکن 2 چیزیں پاکستان نے کی، وزیر صاحب کا ملیشیا سے وزٹ اور پھر ایردوان صاحب کا پاکستان کا وزٹ. تو اس سے یہ تاثر تو بالکل ظاہر ہو گیا ہے کہ ان ممالک کے ذہن میں کوئی ابہام تھا پاکستان سے تعلقات کے حوالے سے. دونوں ریلیشن شپ اپنی جگہ میں سمجھتی ہیں پھر سے مضبوط ہوئی ہیں. ایردوان صاحب کا وزٹ کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، بالخصوص اس حوالے سے کہ ایک بار پھر مہاتیر اور ایردوان وہ 2 انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹس کے لیڈرز ہیں جنہوں نے کیٹیگوریکلی پاکستان کا کشمیر پہ جو اسٹینڈ ہے اس میں سپورٹ کیا ہے، باوجود اس کی کہ انڈیا سے پریشر تھا فی ناٹ ڈوئنگ سو. تو میرا خیال ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اہم چیز ہے جس نے اس ریلیشن شپ کو ایک ریگولر ریلیشن شپ سے ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوگا. تیسری اہم بات میرے خیال میں یہ ہے جی کہ جو ڈیلیگیشن ان کے ساتھ آیا ہے وہ بہت ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے، جس میں اکانومی سے جڑے ہوئے لوگ MPs کے CEOs ہیں. اور یہ ہائی پاور ڈیلیگیشن سے اس دیش سے احساس ہوگا کہ جو ہمارا ٹرسٹنگ ریلیشن شپ کے ساتھ اب ترکی سے اس میں جو اسلامک ڈائمینشن ہے اس کا ایک بہت بڑا سمجھے کے طور ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اور پاکستان نے اپنی فارن پالیسی میں ایک پیراڈائم شفٹ سمجھے لے جو ہے وہ جو اکنامک تھرسٹ دیکھنا چاہتی ہے، یہ اکنامک کنورجنس اس سے پاکستان کے لیے انتہا سے زیادہ اہم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آپٹکس وزٹ کے بہت اچھے تھے، ان دا سینس کہ عمران خان صاحب خود بہت وارم ویلکم تھا. اور اس کی بھی یہی بات یہ کہ جب کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کو پارلیمنٹ میں تقریر کرنے کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے تو ان سم ویز یہ ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے کہ آپ اپنے لا میکر سے اپنی ٹاپ پولیٹیکل ایلیٹ سے ان کا انٹریکشن کروا رہے ہیں. تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ترکی گیون دیٹ آپشن تو وہ ہماری پارلیمنٹ سے بات کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کل کی وہ اسپیچ ہوگی وہ اہم ہوگی کیونکہ اس میں پالیسی آپشنز آئیں گی، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ریجنل پالیٹکس کے حوالے سے ہوں، جس میں حصول امن بھی افغانستان میں شامل ہے، اور ہر ترکی کا کیا کردار ہوتا ہے، اور اوورآل مڈل ایسٹرن پالیٹکس. Thank you very much for talking to us, Dr. Huma Baqai Sahibah. I'll move to the next story جی now. اور جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب جو کہ سابق ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں اسلام آباد کے، سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں نیب کے، ان سے میں بات کرنا چاہوں گا اور پوچھنا یہ چاہوں گا کہ واٹ از ہز سجیشنز کہ جو 90 دن کا ریمانڈ ہے وہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ان کی کیا سجیشنز ہے، بیل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، جو سیاستدان ڈیٹین ہے اور نیب کی کسٹڈی میں ہے لیکن ان پہ کوئی چیز پروف ایز سچ نہیں ہو رہی، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے نیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس امینڈمنٹ آرڈیننس جو آیا ہے 2019، اس کے مطابق ان کا فیوچر کیا ہوگا. جناب طارق محمود جہانگیری صاحب، what do you have to say on this one جی؟ جو نیب کی لاز میں لیٹسٹ امینڈمنٹ آئی ہے جو ایک آرڈیننس کے تحت آئی ہے، اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ چینج کی ہیں، اور جو پہلے
मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी थी, उसकी डेफिनेशन उन्होंने उस पर एक्सप्लेनेशन डाल दी है। पहले मिस यूज ऑफ अथॉरिटी ये थी कि कोई शख्स फॉर एग्जांपल किसी को गैर कानूनी तौर पर भर्ती करता है, किसी को आप कोई गैर कानूनी तौर पर ठेका देता है, या कोई भी अथॉरिटी जिसको वो मिस यूज करता है, तो उसका ट्रायल होता था और उस पर सज़ा होती थी। और काफ़ी लोग इसमें नैब ने रेफरेंस बनाए, उनको गिरफ्तार किया, उनके ट्रायल हुए और उनको सिर्फ ही मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी पे उनको सज़ाएं हुई। अब इन्होंने जो नैब का सेक्शन 9 है जिसमें ये डेफिनेशन है कि कौन कौन से जराइम हैं, उसमें जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की सब क्लास 6 है, 9A सब क्लास 6, उसमें एक्सप्लेनेशन डाल दी, उसकी वजाहत कर दी है। जो इस नई बात आई है वो वजाहत यह है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी तब जुर्म होगी जबकि इलीगल गेन आपने किसी शख्स ने लिया हो, किसी शख्स ने रिश्वत ली हो, पैसे लिए हो, कोई जमीन ली हो, कोई फायदा लिया, फायदा उठाया होगा तो तब वो जुर्म है, अदरवाइज मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जुर्म नहीं है। यानी पहले यह था कि अगर एक कई ऐसे रेफरेंस बने बड़े पॉलिटिशियन पर कि फॉर एग्जांपल किसी ने गैर कानूनी तौर पर किसी को भर्ती लोगों को की है, या कोई टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या कोई ऐसा काम किया तो उनको सजा हो जाती थी। अब इसमें यह आ गया कि अगर किसी ने गैर कानूनी तौर पर भर्ती की है तो उसके खिलाफ ये एविडेंस आना जरूरी है कि भर्ती करने के एवज उसने 20 लाख 50 लाख रिश्वत ली है, और कोई गेन, अगर उसने इलीगल गेन, मॉनेटरी गेन लिया है तब मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जुर्म है, अदरवाइज जुर्म नहीं है। अब वो केसेस नैब के जिनमें, और ये अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है 2020 में, जिसमें डिटेल ये कहा गया है कि ये चूंकि प्रोसीजर रहा है, इस पे बड़ी डिबेट होती रही है कि क्या इसकी अमेंडमेंट का इफेक्ट जो है रेट्रोस्पेक्टिव होगा, पहले से केसेस पे होगा, या प्रोस्पेक्टिव होगा, जो आइंदा केसेस है उन पे होगा। तो इसमें चूंकि जब भी रिसेंट जजमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की, ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब के उसको हेड कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये जजमेंट में हेड किया है कि चूंकि ये प्रोसीजर लॉ है, ये ऑलरेडी एक जो लॉ है 1999 का नैब ऑर्डिनेंस, उसको इन्होंने चेंज किया है, उसमें अमेंडमेंट की और प्रोसीजर में अमेंडमेंट की है, एक्सप्लेनेशन डाली है, लिहाजा तमाम जो साबका केसेस हैं उस पर भी इनका इतलाक होगा। और रिसेंटली लाहौर की नैब अदालत ने राजा परवेज अशरफ साहब और उनके साथ साथ 8 एक्यूज को इसी पॉइंट पे बरी किया है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का रेफरेंस था, लेकिन उन्होंने कोर्ट ने लिखा है कि किसी गवाह ने या नैब ने ये नहीं कहा कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करने के एवज इन्होंने पैसे लिए हैं, इलीगल गेन लिया है, लिहाजा कोर्ट ने उनको 265 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उन्होंने ट्रायल के दौरान ही इस ऑर्डिनेंस का फायदा देते हुए बरी कर दिया। तो जो लोग अननेसेसरीली 90 डेज से ज्यादा डिटेन हुए हुए लेकिन उन पे रेफरेंसेस फाइल नहीं हुए, उनका क्या होगा? देखिए जी, वो तो नैब के लॉज में लिखा हुआ है कि जो एक्सपीडिशियसली इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और ट्रायल कोर्ट के लिए ये नैब लॉ में लिखा हुआ है कि डे टू डे हियरिंग होगी और कोर्ट जो है विद इन 30 डेज केस का फैसला करेगी। तो इसका मकसद ऑब्जेक्ट यही था कि लोगों की मिजरीज, लोगों के मसाइल वो कम हों और लोगों के ऊपर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नैब की इन्वेस्टिगेशन की या खौफ की तलवार न लटकती रहे, क्योंकि इसके और बड़े नुकसान होते हैं कि जब रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन होती है या इंक्वायरी होती है तो लोगों के एसेट फ्रीज हो जाते हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, उनके नाम के लोगों के ईसीएम में डाल दिए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब वो प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते, खरीद ही नहीं, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो उसके काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जल्द अज जल्द केस का फैसला हो, अगर किसी के खिलाफ कोई एविडेंस है, कोई गिल्टी है तो वो सजा हो, अगर कोई गिल्टी नहीं है तो वो बरी हो, ताकि वो बाकी मैकेनिज्म क्या बन सकता है आपके नजदीक, क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए जी, मैकेनिज्म एक तो ये सोल्यूशन है कि नैब में कोई पीरियड फिक्स होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का। अच्छा, ठीक है ना, ये तो नैब लॉ में अमेंडमेंट होनी चाहिए, या नैब का कोई एसओपी ऐसा बने कि जी इतने पीरियड ऑफ स्पैन ऑफ पीरियड में जो अगर इन्वेस्टिगेशन होगी ठीक है, जो नहीं होगी तो वो केस खुद ब खुद खत्म तस्वर किया जाए। अच्छा, लेकिन हर चीज की एक लिमिट है। आपके जैसे आप कहते जी 10 साल तक किसी ने बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं किया तो उसके ऑटोमेटिकली वो स्टेट बैंक में चले जाते हैं पैसे और अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो इस तरह इस पर भी कोई ऐसी लिमिट हो कि इन्वेस्टिगेशन की लिमिट हो, कोर्ट्स की इसमें तादाद बढ़ानी चाहिए,
زیادہ تعداد ہو تاکہ ہر کورٹ میں جتنے فار ایگزامپل ایک کورٹ ایک ٹائم میں 10 ریفرنس یا 20 ریفرنس سن سکتی ہے، اس حساب سے نمبر آف ججز ہونی چاہیے، اور اس میں یہی ہے کہ نیب آرڈیننس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 ڈیز کے اندر اندر اگر کورٹ فیصلہ کرنا شروع کر دے، اور میرا خیال ہے کہ یہ میکنزم ہے اور اس کے لیے لاز میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اور پروسیجر میں بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا، جیسے وائٹ کالر کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک باہر بھی اگر دیکھا جائے، برطانیہ میں بھی دیکھا جائے، تو وہاں پہ پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز جو ہے وہ انگیج کر دیے جاتے ہیں اور دے ہیو دا ایکسپرٹیز فار دس ٹو ڈیٹیکٹ وائٹ کالر کرائم۔ اس پہ میں آپ کی انپٹ چاہوں گا کہ وہ یہاں پہ ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور اگر کیونکہ یہاں پہ ایکسپرٹیز تو کوئی بھی ادارہ ہو اس کے پاس وائٹ کالر کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اس پہ آپ کی انپٹ چاہوں گا۔ ایک بریک لے لوں، ایک بریک لیتے ہیں جی، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ طارق جہانگیری صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ طارق جہانگیری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب جہانگیری صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جیسے برطانیہ میں بھی وائٹ کالر کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز جو ہوتے ہیں یا پرائیویٹ انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہوتی ہے ان کو انگیج کر لیا جاتا ہے کہ بیکاز دے ہیو دا ایکسپرٹیز ٹو ڈیٹیکٹ وائٹ کالر کرائم۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، اور جو ادارے ہیں، میں کسی ایک ادارے کا نام نہیں لے رہا، جو بھی ادارے ہیں وائٹ کالر کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس وہ وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈیلیز ہوتے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں پہ بھی وہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ بھی پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز کو انگیج کیا جا سکتا ہے؟ میں کرتا ہوں کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری فیلڈ ہے، یہ عام نہیں ہے۔ پولیس والے جس طرح قتل کی یا ڈکیتی کی تفتیش کرتے ہیں، تو اس میں کافی ساری ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے، اور انفارچونیٹلی جو ریکوائرڈ ایکسپرٹیز ہے، جو میکنزم ہے، وہ ہمارے اس وقت جو ایجنسیز ہیں جو وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کرتی ہیں اس حد تک ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے قانون میں پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز کی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ یہاں پر تو دیکھیں نا آپ، جو CR کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، قانون شہادت ہے، اور پولیس ایکٹ ہے جس کے تحت انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پولیس ایکٹ میں انویسٹیگیشن کا چیپٹر ہے CR، تو یہاں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا لاز بنائے جائے، کیونکہ کل پرائیویٹ انویسٹیگیٹر نے آ کے ایویڈنس دینی ہے، اس نے کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے تو کسی قانون کے تحت کلیکٹ کرے گا، کسی قانون کے تحت وہ آگے کورٹ میں شہادت دے گا، اس کو کوئی لیگل کور ہوگا تو تب دے گا۔ تو ہونا تو چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں کہ اس میں جو ایکسپرٹس لوگ ہیں، جو ریٹائرڈ پولیس آفیسرز ہیں یا ایجنسیز کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، جن کو اپنی فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے، جو 60 ایئرز میں ٹاپ پہ پہنچ کے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کی خدمات لی جائیں تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں واسٹ لیول پر، وسیع پیمانے پر قوانین میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ بیل ہے ہی نہیں نیب کے قانون میں، نیب کے قانون میں بیل ملتی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل جی۔ اور دوسرا یہ بھی ساتھ ہی بتا دیجیے کہ 90 دن کا ریمانڈ، اس میں بھی چینجز ہونی چاہیے یا ٹھیک ہے یہ؟ جی دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، سیکشن 167 CRPC، اس میں میکسیمم ریمانڈ جو ہے وہ 14 ڈیز کا ہے سارے کرمنل کیسز میں، چاہے وہ دہشت گردی ہے، اغوا برائے تاوان ہے، چاہے وہ ڈکیتی ہے، قتل ہے۔ اگر آپ نے ویپن ریکور کرنے ہیں، آپ نے اسلحہ بم ریکور کرنے ہیں، تو آپ کو 14 دن کے زیادہ، ایون دہشت گردی کی عدالت، دہشت گردی کے ملزمان جو سب سے ڈینجرس ہوتے ہیں، وہ بھی 14 دن سے زیادہ ریمانڈ پہ پولیس نہیں رکھ سکتی۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ 14 دن سے بھی کئی گنا زیادہ 90 دن کا ریمانڈ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں نیب کے جو وائٹ کالر کرائم ہے، زیادہ تر ایویڈنس تو گورنمنٹ کے پاس اپنے ریکارڈ میں ہوتا ہے۔ کسی بندے نے محکمے میں اگر کوئی ڈس آنیسٹی کی ہے، کوئی کرپشن کی ہے، تو فائلوں میں نوٹنگ ہے، نوٹنگ پورشن ہے، کورسپونڈنگ پورشن ہے، سمریز ہے، یا سرکاری افسران گواہ ہیں۔ تو آج دن تک مجھے نہیں کوئی ایسا کیس ہے کہ جس نے ملزموں سے نیب نے کوئی کم از کم یہ جو سیاسی لیول کے کیسز ہے یا یہ وائٹ کالر کرائم میں ایکیوز سے کوئی ریکوری کی ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ 90 دن کا ریمانڈ جو ہے انجسٹیفائڈ ہے، اس میں بھی نیب لاز میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور اس کا پیریڈ کم ہونا چاہیے۔ اور جو کہ بیل کا آپ نے بتایا کہ نیب آرڈیننس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی بیل کا جو ہے کوئی پروویژن CRPC کی 497 496 کی جو پروویژن ہے وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب نیب کے ایکیوز کے لیے بیل بیفور اریسٹ کے لیے یا بیل آفٹر اریسٹ کے لیے ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کیونکہ جب کوئی بھی ریمیڈی نہ اویلیبل ہو تو آپ ہائی کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ اس میں سپریم کورٹ کی بھی رولنگز ہیں، اس میں ہائی کورٹس بھی ہے کی بھی رولنگز ہیں کہ ہائی کورٹ کو یہ
آرٹیکل 199 میں یہ اختیار ہے کہ وہ بیل کو 199 کی ریٹ پٹیشن کو بیل اپلیکیشن ٹریٹ کر کے اس پہ فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن یہ بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر دہشت گردی کوڈ کو اور باقی اینٹی کرپشن کوڈ کو اور مرڈر میں اور ہر قسم کے ہینیس کرائم میں اگر ٹرائل کوڈ کو بیل کا اختیار ہے تو نیب کوڈ کو کیوں نہیں ہے؟ نیب کا جو جج ہوتا ہے وہ بھی ایکولنٹ ٹو سیشن جج ہوتا ہے, سیشن ٹرائل ہے, اور دہشت گردی کا جج, نارکوٹکس کا جج, اب ٹنوں کے حساب سے اگر نارکوٹکس برآمد ہو جاتی ہے یا بہت بڑے دہشت گرد ہے یا کچھ ہے تو ان کی جو بیل ہے وہ ٹرائل کورٹ میں فائل ہوتی ہے لیکن نیب کی نہیں ہوتی. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ لاز میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. پہلے یہ تھا کہ مس یوز آف اتھارٹی پہ ریفرنس بنتا تھا, مس یوز آف اتھارٹی پہ سزا ہوتی تھی. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ کسی بندے نے غیر قانونی طور پر بھرتی کر دیا, کوئی کانٹریکٹ دے دیا, کچھ کر دیا, اس پہ سزا ہو گئی. اب ایکسپلینیشن دے دی ہے, وضاحت کر دی ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کیا. مس یوز آف اتھارٹی کو انہوں نے ریلیٹ کر دیا انلیگل گین کے ساتھ کہ مس یوز آف اتھارٹی اگر کوئی شخص کر رہا ہے کہ اس نے کی ہے اور انلیگل گین اس نے حاصل کی ہے, اس مس یوز آف اتھارٹی کرنے کے لیے کوئی پیسے لیے ہیں, کوئی فائدہ لیا ہے, پھر تو وہ جرم ہے. اگر اس کے پیسے یا فائدہ نہیں لیا اور کسی نیک نیتی میں یا اپنی کسی انکمپیٹنسی کی وجہ سے کسی وجہ سے اس نے اگر مس یوز آف اتھارٹی کی ہے تو وہ جرم نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیل ہے بیل بھی ہونی چاہیے, اس میں بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے. بیل کی پاور میں سمجھتا ہوں کہ نیب کورٹ کو ضرور ہونی چاہیے. اگر دہشت گردی میں ہے, اگر اغوا برائے تاوان میں ہے, اگر نارکوٹکس میں ہے, جو اتنے ہیریس کرائم ہیں, تو اس میں بھی ہونی چاہیے. اور 90 دن کا جو ریمانڈ ہے اس میں بھی چینجز آنی چاہیے. جی بالکل آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب جہانگیری صاحب. طارق محمود جہانگیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ایک بریک لیتا ہوں, واپس آئیں گے تو عماد ظفر صاحب میرے ساتھ موجود ہے, ویری رینوڈ جرنلسٹ آئی وڈ سے. بریک کے بعد عماد ظفر صاحب, واٹس کوکنگ ان لندن؟ مرشد صاحب, لندن میں جو ہے آپ کو پتا ہے ہماری لندن جو ہے سیاسی سرگرمیوں کا محور رہا ہے شروع سے, بہت پرانے عرصے سے. جب پہلے بھی شریف برادران کو جلا وطن کیا گیا تھا تو سعودی عرب کے بعد جو ان کا پہلا وہ بیس کوارٹر بنا تھا وہ لندن تھا, جہاں پہ بیٹھ کر نواز شریف نے اپنے ڈپلومیٹک سورسز استعمال کیے یا جو انہوں نے ملکی سیاست کو منور کیا. تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. بیماری نواز شریف صاحب کی اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن اوبیسلی لندن میں بیٹھے ہیں تو وہ ایک سیاستدان کو پتہ ہے کبھی ان ایکٹیو نہیں ہوتا, چاہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے چاہے وہ ہاسپٹل میں ہے. تو لندن پلان بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہ بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ کوئی مفاہمت کا راستہ نکالا جائے, کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ جہاں پر مسلم لیگ نون جو کہ ایک بند گلی میں پھنس گئی ہے اس سے بچ سکے. تو وہ بڑے میاں صاحب نے ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا, اس کو مان لیا, اور اس کو مان گئی ہیں. تو آپ کو بہت سی تبدیلیاں نظر آئیں. ابھی جب قومی اسمبلی میں ووٹ دینے کا معاملہ آیا تھا, جنرل باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا جو ایشو تھا, اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ ووٹ کا عزت دو کا جو بیانیہ تھا اس کا تو مطلب وہ کہیں نظر ہی نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں نا وہ جلوس نکل گیا, وہ بڑی بات ہو گئی. تو مان گئے تو ظاہری بات ہے وہ مفاہمت ان کی اس کی طرف آئے ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو ریلیف بھی ملے نون لیگ کو. مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کو اچانک سے وہ رہائی مل جانا یہ کوئی معجزاتی چیزیں تو نہیں. سیاست میں کوئی بھی چیز اتفاقیہ نہیں ہوا کرتی. اگر ایک بندے کو آپ نے ایک ادارے کی ساکھ داؤ پہ لگا کے گرفتار کیا تو اس کو اچانک چھوڑا جانا. تو لندن میں نواز شریف صاحب کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے ڈیل ہوتی ہے, کسی ٹیبل پہ آپ بیٹھتے ہیں اور پس پردہ مذاکرات یا بیک ڈور چینل جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں ہر فریق کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گین کرے. تو اس وقت معاملات تو ضرور کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں, اور یہ تو نہیں کہ وہ حتمی نتیجے پہ پہنچے ہیں, لیکن ضرور یہ ہے کہ معاملات ان کے درمیان جو رکے ہوئے تھے وہ اب چلنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا مجھے ایک بات سمجھائے, دے ورکنگ آن لائک کہ جی نو کانفیڈنس موو لائی جائے گی عمران خان صاحب کے خلاف, ٹھیک ہے. اگر نو کانفیڈنس موو لائی جاتی ہے تو آگے آپ نے سینٹ کے الیکشنز میں دیکھ لیا, بندے کھڑے ہوتے ہیں 64, کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو 50 نکلتے ہیں. تو اگر اس کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں, ایک تو نو کانفیڈنس موو کو دیکھ لیں, نمبرز کو جہاں تک تعلق ہے. نمبر 2, اگر ہم بات کریں کہ کمپلیٹ چینج گورنمنٹ کی اگر کہا جائے کہ ہوگی, اگر ہوگی تو وہ کیسے ہوگی, اس کا موڈس اپرینڈی کیا ہوگا؟ پہلے پنجاب سے شروع ہوگا کام یا فیڈرل گورنمنٹ پہ سیدھا آئے گا یا کیسے آپ کے خیال میں؟ پنجاب پہ پہلے کام شروع نہیں ہوگا, پہلے جو ہوگا سینٹر میں ہوگا. اچھا, آپ نے جو بات کی کہ پہلے سینٹ کے جس طرح انتخابات ہوئے ہم سب کے سامنے, کیسے جو ہے وہ ممبرز فوراً انہوں نے اپنی لائلٹیز چینج کی. تو اگر قومی اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو پس پردہ حمایت حاصل ہوگی. ایسا نہیں ہوگا
کہ نواز شریف یا آصف زرداری صاحب یا فضل الرحمان صاحب یا کوئی اور جماعت جو ہے وہ اٹھ کے قرارداد جمع کروا دے گی. تو ابھی جو مذاکرات ہم نے لندن کی بات کی وہ اسی سلسلے میں ہو رہے ہیں کہ اگر تو دونوں فریق ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں اور ایک وہ کہتے ہیں کہ کنسنسس پہ پہنچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے جو سب سے اس وقت طریقہ ایسا ہے جو مطلب ویلڈ نظر آتا ہے وہ یہ کہ قرارداد عدم اعتماد پیش کی جائے اور اس کے اندر تحریک انصاف پنجاب کے اندر آپ کو پتہ کافی ڈویژن ہے. علیم خان صاحب آپ کے سامنے کافی ناراض بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ ایسے بہت سے دیگر ارکان ہیں, آپ سے بھی ملتے ہوں گے, ہمیں بھی ملتے ہیں اور وہ بہتر ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے جو کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو میرا بھی خیال کہ نواز شریف جیسا مطلب گھاگ ایک سیاستدان, اتنا زیرک سیاستدان جو ہے اس کے لیے کوئی مشکل ہوگا ان کو توڑ پانا یا فاروق بلاک بنانا, وہ بھی صورت میں جب ان کو پس پردہ حمایت حاصل ہو جائے گی. کوئی بھی ملک, کسی ملک کی جب معیشت بیٹھتی ہے تو اس کے بعد باقی تمام چیزیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. معیشت کا حال اس وقت آپ کے سامنے ہے. آپ ایکسپورٹ سے لے کر ٹریڈ ڈیفیسٹ سے لے کر انفلیشن تک دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے نہیں چل رہا. آئی ایم ایف ابھی جو آپ کو نئی ٹرانچ دے گا $450 ملین کی, وہ ٹرانچ ان شرائط پہ دے گا کہ اس کے بعد جو نئے ٹیکسز آئیں گے وہ عوام نے اس کی چیخیں نکل جائیں گے ان ٹیکسز سے. ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں نمبر 1 اس کو کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ انڈو ہو چکے ہوں, انڈو ہو جائے. انڈو سے مراد میری یہ ہے کہ اگر قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو واپس اسی جگہ پہ آ گئی ہوں جہاں سے شروع ہوئی تھی اس کا ریز ہونا. نمبر 1 وہ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ واپس قیمتیں چلی گئی ہوں. جو کانفیڈنس ہے انویسٹر کا جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سائیکل نہیں چل رہا ہے سچ, تو سائیکل کی بھی اگر ہم بات کریں تو آپ کے خیال میں کیسے ان کو کانفیڈنس ملے گا اگر عمران خان صاحب سپوزڈلی نہیں ہوتے, نو کانفیڈنس آ جاتی ہے سپوزڈلی, اور اس کے بعد کوئی نیا فیس آ جاتا ہے سامنے, تو چیزیں تو انڈو نہیں ہوں گی. آئی ایم ایف نے جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھنی ہے وہ بھی آپ انڈو نہیں کر سکیں گے, تو ساری چیزیں تو وہی کی وہی ہوں گی. دیکھیے ہم پیچھے چلتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے, ہم نے دیکھا آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاملات تھے تو اسحاق ڈار صاحب نے ایسا نہیں کیا تھا کہ ان کی تمام شرائط چون چرا مان لی تھی. ایک تو بڑا ٹائملی ڈیسیژن کیا تھا اس گورنمنٹ کی طرف سے, یہ ان کا فالٹ ہے کہ انہوں نے بہت ٹائم لگا لیا آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتے کرتے, اور حالات اس نہج پہ پہنچ کے جب آئی ایم ایف کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم ان کی امداد نہیں دیں گے تو ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, تو انہوں نے وہ شرائط بھی منوا لی جو شاید عام حالات میں کوئی بھی حکومت نہیں مانتے. اور اس میں خان صاحب کا تو میں نہیں قصور سمجھتا ہوں, ان سے زیادہ ان کے ارد گرد جو ٹیم جمع ہے جس کو معیشت کی سمجھ نہیں ہے وہ قصوروار ہے. اچھا اب آ جائے آپ نے انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے جو کن چیزوں سے بحال ہوتا ہے. ایک چاہے وہ لوکل انویسٹر ہے چاہے وہ فارن انویسٹر ہے, ایک لوکل انویسٹر ہے وہ جب دیکھتا ہے یار کہ میں کہیں پر بزنس کرنے جاتا ہوں, مجھے فوراً نیب نے آ کے پکڑ لینا ہے, نیب نہیں تو ایف بی آر نے آ جانا ہے, ایف بی آر نہیں تو کسی اور نے آ جانا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ آج ڈالر کا ریٹ 150 155 روپے ہے تو کل 165 ہوگا 170 ہوگا, بیکاز اس وقت تو اسپیکولیشن پہ چل رہا ہے. آپ نے کرنسی جو ڈی ویلیو کی اس کے خیر الگ ایک پورا وہ پروگرام کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل جہاں تک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہے تو میرے خیال میں نواز شریف کے ایک آپ کو پتہ ہی ہے ان کے ذاتی لنکس اتنے عرصے سے ان کا وہ ایک تو وہ ہے. دوسری بات یہ بیجنگ کو آپ دیکھ لیں, بیجنگ کے اندر نواز شریف کو بھی ایک پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نواز شریف کو یا شہباز شریف کو, شہباز شریف اور نواز شریف دیکھیں ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا نا, شہباز شریف کو نواز شریف صاحب کرتے ہیں کہ بیڈ کاپ بنا کے پیش کر دیتے ہیں اپنے ووٹ بینک کے آگے کہ دیکھو جی میں تو نہیں چاہتا یہ بیڈ کاپ. دونوں سیم ہے. تو نون لیگ کی جو پسندیدگی کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ بیسکلی چائنیز کو کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے نون لیگ میں, وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ڈیلیور کرتے ہیں پروجیکٹس کو ایگزیکیوٹ کرنا آتا ہے انہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, کیونکہ چائنا کے تعلقات ایسے ہیں کہ وہ ہمیں نہ تو نہیں کرتے, ہمیں قرضہ تو دے رہے ہیں, لیکن سی پیک کے جو معاملات ہیں وہ کھٹائی میں پڑے ہوئے, سست چل رہے ہیں. لیکن اس کو سی پیک کے اگر معاملات کھٹائی میں پڑے ہوئے تو there's a reason for that نا, وہ یہ تو ریزن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آئے ہوئے. It's only the one reason. Yeah, but the reason is different, you know. When the sole superpower out there and they have got their own reservations, so وہ بھی تو ایک ریزن ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے, نواز شریف صاحب نے بیسکلی اس سپر پاور کے تسلط سے ہمارے یہاں بیسکلی ہماری جو فورن پالیسی ہے کس کے گرد گھومتی ہے, واشنگٹن اور ریاض, سعودی عرب اور واشنگٹن کے گرد ہماری ایک اسٹیٹک سی پالیسی ہے جو ہمیشہ ان دو ممالک کے گرد گھومتے رہی ہے. نواز شریف پہ لوگوں کا بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے پاس فورن پالیسی کا پورٹ فولیو رکھتے ہیں, فورن منسٹرشپ یہ کسی کو نہیں دیتے. اس کی ایک وجہ ہے بیکاز ہی نوز یار کہ فورن پالیسی پاکستان میں کون کنٹرول کرتا ہے. اور مجھے یاد ہے 99 میں, آپ خود سینئر صحافی آپ کو یاد ہوگا جب انہیں نکالا گیا تو اس وقت بھی یہ رشیا میں غالباً ڈیل کر کے گئے تھے, چند گاڑیاں وغیرہ کی اس وقت آٹو موبائل سیکٹر سے ڈیل کی بھی تھی, لا رہے تھے, مطلب نکلنا چاہ رہے تھے ان کے تسلط سے. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا,
सी पैक जरदारी साहब भी लॉन्च कर सकते थे, और वो ठीक कहते हैं कि यार मैं भी लॉन्च कर सकता था, कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन समझदार थे, उन्हें पता था कि सी पैक लॉन्च तो हो जाएगा तो पीछे फिर उन सुपर पावर्स को कौन निपटेगा। बिया साहब ने रिस्क लिया, उन्होंने चाइनीज के साथ कमिटमेंट की, उस पर उन्होंने जो वाशिंगटन है उसको भी अपने लिए खिलाफ बनाया। रियाद पहले जो यमन पे मामले पे उसको गुस्सा था ही था, और फिर ज़ाहिर बात है जहाँ पे वाशिंगटन आपके खिलाफ होगा तो सऊदी अरब वैसे ही उनके ब्लॉक में है, तो वो एक बात तो है, और वो डेफिनेटली उसमें कोई शक नहीं, उसकी वजह से घटाई में। लेकिन उसके बावजूद जो थोड़ा बहुत काम चल रहा था वो अब आप देखें ना, खुसरो मुख्तियार जैसे, आप तो मैं क्या कहूँ, आप एक तरफ फैसल इकबाल साहब जिन्होंने पूरी प्लानिंग की, जिसके बारे में आपको पता है यार कि वो आदमी कितना पेपर वर्क करता है, कितनी रिसर्च उसकी, एक तरफ आपने खुसरो मुख्तियार साहब को पहले लगा दिया था, वो आके मामला देख रहे थे, फिर जब कंप्लेंट हुई तो आपने उनको चेंज किया या व्हाट्सएप, तो मामला इस तरह नहीं चलते। जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे होते हैं, आपकी रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि वो सुपर पावर्स, और ऑब्वियसली आपने IMF से ट्रांच लिए इसी शर्त पे लिए कटाई में डालना है, लेकिन चले हम सी पैक का तो एक वो भी फैक्टर आ जाता है। एक दूसरा फैक्टर भी है, जो चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है चाइनीज की, वो भी आपको कम नजर आ रही है, जो पहले की निस्बत अब चाइनीज कम आते हैं आपकी तरफ। वो क्यों आते हैं? बिकॉज दे ऑल्सो नो कि इस वक्त जो है आप किसके तसल्लुत में काम कर रहे हो और आपकी फॉरेन पॉलिसी को कौन डिक्टेट कर रहा है। सो जब रिजीम शिफ्ट होगा, रिजीम चेंज आएगा, तो मियां नवाज शरीफ के आने का मतलब ये होगा, या आसिफ जरदारी साहब या कोई नेशनल गवर्नमेंट आती है, कि ये सिर्फ और सिर्फ उन पर रिलाई नहीं करेंगे, बिकॉज एक चीज तो तय है, वोट को इज्जत दो पे तो शायद ये कंप्रोमाइज कर गए हैं, और ऑब्वियसली हमें नजर भी आ रहा है, लेकिन ये जो इनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि हम बहुत अरसे तक मजीद इस तरह नहीं चल सकते कि सिर्फ और सिर्फ हम सऊदी अरब और अमेरिका के जानिब इमदाद के लिए देखते रहें, उनके लिए प्रॉक्सी जंगें लड़ें या व्हाट्सएप उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं सर्व करें। तो ये इसीलिए चाइना की तरफ देखते हैं, रशिया की तरफ देखते हैं, तुर्की के साथ भी इनका मतलब आप ब्लॉक, द इमर्जिंग ब्लॉक, सो इट्स इमर्जिंग ब्लॉक। फिर अभी आप यूरोप में देखिए, अभी जियो पॉलिटिकल जो है वो चेंज हो रही है ऐसे ब्रेक्सिट के बाद, अब जर्मनी यूरोप में बड़ी ताकत बनने जा रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इमरान खान साहब ने कितना वर्कआउट किया है, मतलब जर्मनी और जापान की सरहदें मिलाने के अलावा अगर उन्होंने अंजना मार्केट के साथ कोई काम की बातचीत की, आगे पाकिस्तान सोचा है कि हमने किस तरह जर्मनी के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना, बिकॉज जर्मनी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे की थी बात उन्होंने, जी वो तो जरूर की थी, लेकिन उसको चीज कॉन्क्रीट चीज सामने नहीं आई है। इट्स नॉट लाइक नॉट डाउटिंग इमरान खान इंटेंशन, लेकिन एक कॉन्क्रीट चीज होती है वो हमारे सामने नहीं आई अभी तक, जबकि होना ये चाहिए कि जब से ब्रेक्सिट हुआ उसके बाद से तो सबको पता है कि जर्मनी विल बी लीडिंग पावर इन यूरोप। तो आपको इस वक्त वो क्या कहते हैं अपने तमाम एडवाइजर जर्मनी रवाना करने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देख के आए वहाँ पे क्या क्या, उनके साथ बातचीत करें। फॉर इंस्टेंस जर्मनी को सिर्फ बड़ी लेबर चाहिए, उनको बड़े स्किल्स लोग चाहिए, पाकिस्तान में बेरोजगारी, आप एटलीस्ट उनसे यही मुआहदा कर लें कि यार हमसे बंदे लें, हमारे स्किल वर्कर्स लें, कोई हमारे लिए कोटा निकालें, आप इन्वेस्टमेंट लेके आए, हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट आप लोग लें, कुछ मतलब रिलेशन आगे बढ़ाए। जो मेरे कहने का मतलब स्टैटिक पॉलिसी जो इस रजीम की है उससे बहुत बेहतर नवाज शरीफ की थी, और उससे कई ज्यादा अच्छी आसिफ जरदारी साहब की भी थी। चलो जी, आपको बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट है, बड़े क्लियर व्यूज हैं आपके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मुझे सर। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी, कल 8 बजे फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।